بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ موضوع ہے وبائی امراض جو اس وقت میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جس کو کرونا وائرس کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے موقع بموقع مختلف وبائیں پھیلتی ہیں۔ تو اس میں طاعون بھی ایک بیماری ہے، وہ بھی پھیلتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی کثرت سے اموات واقع ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس سلسلے میں جب غور کیا گیا اور دیکھا گیا تو طاعون جیسے وبائی مرض کے سلسلے میں احادیث میں کثرت سے مواد موجود ہے۔ تو آج اسی کو موضوع بنانے کو دل چاہا کہ طاعون وغیرہ وبائی امراض کیوں آتے ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، اور جب اس طرح کا مرض پھیل جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور اس میں جو مرنے والے لوگ ہیں ان مرنے والوں کے متعلق حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ خشکی میں یا تری میں جو بھی فساد اور بگاڑ واقع ہوتا ہے، یعنی کائنات کے نظام میں خلل جو بھی پڑتا ہے، اور ایک جو بنا بنایا نظام ہے، معمول کا جو نظام ہے، اور معمول کے جو حالات ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، تو اس کے متعلق فرمایا کہ بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ لوگوں کے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کی بدولت ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وبائی مرض جو اس وقت میں دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ اس کے ظاہری اسباب کیا ہیں، اس سلسلے میں تو مجھے تفصیلی کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے جو باطنی اسباب ہیں اور حقیقی اسباب ہیں اس کے متعلق جو کچھ احادیث میں مضمون آیا ہوا ہے وہ مجھے آپ تک پہنچانا ہے۔ ظاہری اسباب اس کے کچھ بھی ہوں، ظاہری طور پر جو اس کے اسباب عام طور پر ہوتے ہیں، کبھی انسانوں کی طرف سے بنائے ہوئے مصنوعی جراثیم کی بدولت ایسے وبائیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کبھی غیر ارادی طور پر ایسے وبائیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مصنوعی طور پر اور انسانوں کے اپنے ارادے سے بھی پیدا ہونے والے جو حالات ہیں اس کے متعلق تو آپ نے سوشل میڈیا پر بہت کچھ سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ فلاں ملک والوں نے
اس کے جراثیم بنائے ہیں، فلاں لیبارٹری میں اس کے جراثیم تیار کیے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ لوگ کسی ملک کو اور کچھ لوگ کسی ملک کو اس کا الزام ٹھہراتے ہیں، تو مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں ہے، وہ تو آپ حضرات سوشل میڈیا پر ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ دوسری، انسانوں کی طرف سے ایک اور بھی اس کا سبب ہوتا ہے، جیسے بہت سارے مردار جمع ہو گئے کہ اموات ہو گئیں، ان کی تدفین نہیں ہونے کی وجہ سے سڑن اور بدبو میں پیدا ہو گئی، اور اس کی بنا پر مہلک جراثیم فضا میں پھیل گئے، اور ان جراثیم کی بنا پر وبائیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو مردار ہیں، چاہے وہ انسانوں کے جسم ہو یا جانور ہوں یا پرندے ہوں، ان کی وجہ سے کچھ جراثیم جو پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے فضا خراب ہوتی ہے، اور اس کی بنا پر بھی وبائیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اطباء نے لکھا ہے کہ الوباء فساد يعرض لجوهر الهواء لأسباب سماوية أو أرضية كالماء الآسن والجيف الكثيرة كما في الملاحم۔ جنگوں کے موقع پر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسانوں کی بہت ساری لاشیں پڑ گئیں اور ان کو دفنانے کا انتظام نہیں ہوا، تاخیر ہو گئی، اور اس کی وجہ سے فضا میں بدبو پیدا ہوئی اور جراثیم وجود میں آ گئے۔ تو اطباء نے فرمایا کہ ایک بگاڑ اور فساد ہے جو ہوا میں وجود میں آ جاتا ہے، اور اس کے اسباب آسمانی سماوی بھی ہوتے ہیں اور زمینی اور عرضی بھی ہوتے ہیں۔ آسمانی اس کے جو اسباب ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی وبائیں نازل ہوئیں۔ زمینی یہ ہے کہ پانی خراب ہو گیا یا بہت سارے مردار جمع ہو گئے، جس سے ہوا اور فضا خراب ہو گئی، کبھی غذائیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک وبا پھیل جاتی ہے اور آب و ہوا میں بگاڑ اور فساد واقع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وبائیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب کرونا کا کیا اسباب ہیں، اس کے سلسلے میں مجھے کوئی بحث کرنی نہیں ہے۔ طاعون یہ بھی ایک قسم کی وبا ہے، یہ بھی ایک قسم کا مرض ہے جو انسانوں کے بدن میں کسی جگہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک زخم کی شکل میں نمودار ہوتا ہے انسانوں کے بدن میں، اور وہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو طاعون ہے، اس طاعون کے متعلق حدیثوں میں جو کچھ بات آئی ہے اسی کو ہم بنیاد بنائیں گے، چونکہ کرونا کی جو وبا ہے وہ بھی کچھ طاعون سے کم نہیں ہے، کہ جس طرح طاعون ایک قسم کا زخم انسان کے بدن میں پیدا ہوتا ہے جس کو پلیگ کہتے ہیں، اور اس سے بھی کثرت سے اموات ہوتی ہیں، اور وہ بھی متعدی ہوتا ہے۔ طاعون جس علاقے میں پھیل جاتا ہے اس علاقے کے سارے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، تو وہ بھی ایک قسم کا وبائی مرض ہے۔ تو حدیث میں طاعون کے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں، ہم اسی کو سامنے رکھ کر موجودہ کرونا کے مرض کے متعلق رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ انسانوں کے دشمن جنات اور شیاطین کی طرف سے انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک چوک یا چوٹ لگتی ہے، جس سے بدن میں ایک پھوڑا یا زخم کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور وہ انسانوں کی جان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جنات اور شیاطین جو انسانوں کے دشمن ہیں، ان کے اثر سے یہ طاعون کا زخم اور پھوڑا لگتا ہے۔ تو اسباب دنیاوی اعتبار سے انسانوں کی طرف سے پیدا ہوں یا شیاطین اور جنات کی طرف سے پیدا ہوں، لیکن اتنی بات تو ہم کو یقینی طور پر سمجھنی چاہیے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ ہم نے کلمے جو پڑھے ہیں
اس میں یہ جملہ پڑھا ہے، اور وہ ہمارے عقیدہ ہے اس کا کہ تقدیر بھلی ہو یا بری، حالات بھلے ہوں یا برے، حالات اچھے ہوں یا خراب، تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ من اللہ تعالی، کہ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے سے اور اللہ تعالیٰ کے علم اور مشیت سے ہی یہ چیز وجود میں آتی ہے۔ اسباب چاہے انسانوں کی طرف سے پیدا ہوں، اسباب چاہے جنات کی طرف سے ہوں یا شیاطین کی طرف سے ہوں، اسباب اس کے کوئی بھی ہوں، لیکن اسباب ہی سب کچھ نہیں ہوتے، سبب ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں خیر اور شر کا وجود میں آنا سبب محض سے نہیں ہوتا ہے، صرف ظاہری سبب ہی کی بنیاد پر سارا خیر و شر وجود میں آ جائے، ایسا اللہ نے اسباب میں ایسی تاثیر و طاقت نہیں رکھی ہے۔ یعنی جو کچھ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، دنیا دارالاسباب ہونے کی حیثیت سے اسباب سے ہی ظاہر ہوتا ہے، اسباب سے ہی وجود میں آتا ہے، لیکن اسباب میں اللہ نے ایسی طاقت نہیں رکھ دی کہ وہ بذات خود اثر انداز ہو جائیں، اور اللہ کا اس میں ارادہ اور اللہ کی مشیت کی ضرورت ہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور فیصلے کی اس میں ضرورت ہی نہ ہو، اور اسباب خود بخود دنیا میں خیر وجود میں لا لیں اور شر وجود میں لا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اتنی طاقت نہیں دی ہے۔ اسباب جو بھی پیدا ہوتے ہیں، جس خیر کے بھی پیدا ہوں یا شر کے بھی پیدا ہوں، تو ان اسباب سے خیر کا وجود میں آنا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اور اسباب شر کے اگر ہوں، برائی کے اگر ہوں، برے حالات کے ہوں، تو ان اسباب سے برے حالات کا پیدا ہونا اور برائی کا وجود میں آنا اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اسی عقیدے پر آج بھی ہیں، کل بھی تھے، آئندہ بھی رہیں گے، اور ہر مسلمان کو اسی عقیدے پر قائم رہنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم دنیاوی اسباب سے زیادہ بحث کیوں کریں، کیونکہ اسباب میں سب کچھ نہیں رکھا ہے، سب کچھ تو اللہ کے فیصلے سے ہے۔ اگر اسباب خیر وجود میں شر وجود میں لانا چاہیں، اسباب کے ذریعے سے کوئی شر وجود میں لانا چاہیں، انسان وجود میں لانا چاہیں، یا جنات مل کر یا شیاطین مل کر اسباب کے ذریعے سے شر وجود میں لانا چاہیں دنیا میں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو مجال نہیں ہے کسی سبب کی یا کسی طاقت کی یا کسی قوت کی یا کسی حکومت کی یا کسی ڈاکٹرز کی یا کسی لیبارٹری والوں کی یا کسی سائنسدان کی، کسی کی بھی مجال نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے شر وجود میں لا لے۔ دنیا کی ساری طاقتیں مل کے بھی اور سارے اسباب مل کے بھی اللہ کی مشیت کے بغیر شر وجود میں نہیں لا سکتے ہیں، تو اتنی طاقت ان میں نہیں رکھی اللہ تعالیٰ شانو نے۔ تو اسباب شر کے پیدا ہوتے ہیں، پھر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، تبھی وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ تو لہذا اس وقت میں جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے متعلق چاہے آپ ظاہری اسباب کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اتنا تو ہم ضرور کہیں گے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں وجود میں آیا، اللہ کی مشیت کے بغیر وجود میں نہیں آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں اللہ کی کیوں مشیت ہوتی ہے ایسی وبائیں پھیلانے کے لیے، اللہ کا ارادہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو مخلوق ہے انسان، سارے کے سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے عیال ہیں، تو اللہ ان کو وباؤں میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں، اس پر ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے۔ حدیث پاک میں اس سلسلے میں اگر ہم رہنمائی لیتے ہیں تو رہنمائی ملے گی، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی اور سمجھانے والی واضح باتیں اللہ کی طرف سے آ چکی ہیں، جو کوئی سمجھ لے اور جان لے اور آنکھیں کھول لے تو پھر وہ اس کا اپنا بھلا ہوگا، اور جو کوئی واضح بات کھلی آنکھوں سمجھ میں نظر آ جانے کے بعد اور سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی جو کوئی تسلیم نہ کرے، تو ہم کسی پر زور زبردستی تو نہیں کر سکتے کہ منوانے کے لیے کہ بھئی آپ اس کو تسلیم ہی کریں اور مانیں ہی۔ بہرحال ہمارا کام تو ہے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ آپ بھلی بات بتلائیے لوگوں کو، ہو سکتا ہے لوگوں کو اس نصیحت سے فائدہ ہو جائے، تو بس ہمارا کام تو اتنا ہی ہے، تذکیر کریں گے، یاد دہانی کریں گے، متوجہ کریں گے تاکہ لوگ بات سمجھ لیں۔ تو جو سمجھ لے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، جو نہیں سمجھے گا اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔
تو میں اس سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور انہوں نے روایت بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سنی ہے روایت۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور فقال یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، خمس اذا ابتلیتم بہن، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ 5 باتیں تم میں پیدا ہو جائیں، کہ میں اللہ کی پناہ چاہوں گا اس سے کہ تو 5 باتیں کہیں تم میں پیدا نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ 5 باتیں جب تم میں پیدا ہو جائیں تو دیکھو کیا ہوگا۔ فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں کھلم کھلا فحش اور بے حیائی ہونے لگے گی تو طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو پچھلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کھلم کھلا کسی قوم میں فحش بے حیائی کا کام، اور بے حیائی کھلم کھلا بے حیائی اور فحش ہونے لگے گا، فحش کام، بے حیائی کے کام، بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے منظر، بے حیائی کی فلمیں، اور بے حیائی کے ناٹک، اور بے حیائی کے کارٹون، اور بے حیائی کی فوٹوگرافیاں، اور بے حیائی کے مناظر، اور بے حیائی کے باتیں اور اعمال اور کرتوت جب وجود میں آنے لگیں گے، اور وہ بھی کھلم کھلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون پیدا ہو جائے گا، ان میں وبائی مرض پیدا ہو جائے گا، اور یہی نہیں بلکہ ایسی ایسی بیماریاں ان میں پھیلنے لگیں گی کہ جو پچھلے لوگوں میں کبھی نہیں آئیں، نئی بیماریاں ان میں پھیلنے لگیں گی۔ یہ تو آپ نے حقیقی سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو وعدہ ہے اس حدیث پاک میں 5 چیزوں کا، تو میں 5 چیزیں پہلے مکمل کر دوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کی جانے لگے گی تو قحط اور سخت قسم کا بوجھ جیسے مہنگائی اور حکمرانوں کا ظلم اس میں ماخوذ ہو جائیں گے۔ 3 چیزیں، ناپ تول میں جب کمی ہونے لگے گی تو قحط اور سخت قسم کا بوجھ جیسے مہنگائی ہوتی ہے، اور حکمرانوں کا ظلم، ان 3 چیزوں میں ماخوذ ہو جائیں گے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جب زکوٰۃ دینا روک دیں گے تو آسمانوں سے بارش بند ہو جائے گی۔ اگر جانوروں کا خیال نہ ہوتا تو ایک قطرہ بھی آسمان سے بارش نہ برسایا جاتا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑنے لگیں گے تو ان پر غیروں میں سے ایسا دشمن مسلط ہو جائے گا جو ان کی املاک وغیرہ کو چھین لے گا۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، کہ جب اللہ سے کیے ہوئے عہد، اللہ سے انسان کوئی عہد کرتا ہے، اللہ سے کچھ وعدہ کرتا ہے، تو جو اللہ سے عہد اور وعدے جو کیے ہوئے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے اور ایسا نہیں کریں گے، یوں کریں گے اور ایسا نہیں کریں گے، تو جو اللہ سے عہد اور پیمان اور وعدے کیے ہوئے اس کو توڑنے لگیں گے تو ان پر غیروں میں سے دشمن ایسا مسلط ہو جائے گا جو ان کی املاک کو چھین لے گا، ان کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں، جو ملکیت ہے، جو مال ہے، ملک ہے، جو بھی ہے، اس کو چھین لے گا۔ 4 باتیں ہو گئی۔ تو 5ویں بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، کہ جب
ان کے ائمہ اور علماء کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے اور ان میں جو کچھ اللہ نے اتارا ہے ان باتوں کو اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور آپسی لڑائیاں ڈال دیں گے۔ یہ ہے وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کا خوف اور ڈر محسوس کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جماعت کو متنبہ کیا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ 5 باتیں تم میں پیدا ہو جائیں، اور جب یہ 5 باتیں پیدا ہو جائیں گی تو یہ سارا ہوگا جو ان 5 باتوں میں بتایا گیا ہے۔ تو اس میں آپ غور کریں، 5 باتوں میں سے آپ ایک بات پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کھلا فحش اور بے حیائی پیدا ہونے لگے گی تو طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا ہونے لگیں گی کہ جو پچھلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ لا علاج مرض، کہ ایسی بیماری کہ جس کا علاج بھی نہ تلاش کیا جا سکے، ایسی بیماریاں بھی پیدا ہونے لگیں گی۔ تو یہ روایت ہے کہ اس روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے حقیقی اسباب کیا ہوتے ہیں۔ اب ذرا سا ہم یہاں رک کر تھوڑا سا ایک لمحہ فکریہ پر آتے ہیں، ایک لمحے کے لیے ہم تھوڑا غور فکر کرتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت میں اس وبائی مرض سے کتنے لوگ پریشان ہیں۔ ساری دنیا اس وقت میں اس سے پریشان ہے اور اس سے بچنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے مختلف تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا تدبیریں کی جا رہی ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ بھی ہو رہا ہے، سینیٹائزر کا استعمال بھی ہو رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور فیس ماسک بھی لگایا جا رہا ہے، اور پھر لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے۔ ساری نقل و حرکت کو بند کر کے گھروں میں روکا جا رہا ہے، آبادیوں میں روکا جا رہا ہے۔ مگر آپ غور کرتے ہیں، غور کیا آپ حضرات نے؟ اگر نہیں غور کیا تو آج غور کیجئے کہ لاک ڈاؤن شروع ہونے سے پہلے بیماریوں کا فیصد کتنا تھا، بیماروں کا فیصد کتنا تھا، اور اموات کا فیصد، مرنے والوں کا فیصد کتنا تھا۔ اور لاک ڈاؤن کا جو طویل عرصہ گزرا ہے، اس پورے عرصے میں سب نے نقل و حرکت بند کی، ظاہری ساری تدبیریں اختیار کی، ظاہری تدبیریں جتنی اس مرض سے اور اس بیماری سے بچنے کے لیے تدبیریں ہو سکتی ہیں ساری تدبیریں اختیار کی۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، بازار بند رہے، نقل و حرکت بند رہی، سواریاں بند رہیں، ہوائی جہاز بند رہے، ٹرینیں اور بسیں اور گاڑیاں انفرادی اور اجتماعی سب قسم کی بالکل بند رہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، ماسک کا استعمال سب لوگوں نے تقریباً کیا ہے الا ماشاء اللہ، اور اس کے علاوہ سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین کیا گیا ہے، اور پھر سینیٹائزر کا استعمال ہوا ہے، اور بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ مگر آپ بتائیں کہ مرنے والوں کا فیصد کم ہوا یا بڑھ گیا، اور بیمار ہونے والوں کا فیصد کم ہوا یا بڑھ گیا اس عرصے میں؟ غور کیا جائے گا تو نتیجہ سامنے واضح طور پر موجود ہے کہ ان ساری تدبیروں کے باوجود بیماروں کا اوسط اور فیصد بھی بڑھا، اور اسی طرح سے اموات کا جو اوسط ہے اور فیصد ہے وہ بھی بڑھا ہے، گھٹا نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس پر نہیں غور کرتے کہ آخر اس کو روکنے کا صحیح اور واقعی اور حقیقی سبب کیا ہے؟ ہم اس پر کیوں نہیں جاتے؟ اگر اس طرح ڈسٹنسنگ مینٹین نہ کرنے کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے، سینیٹائزر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے، اور ازدحام کرنے اور کثرت سے مجمع جمع ہونے کی وجہ سے بیماری پھیل رہی ہے، تو ان سب کو چھوڑنے کے باوجود بھی بیماری ختم کیوں نہیں ہوئی اور کم کیوں نہیں ہوئی؟ تو یہ تو ظاہری اسباب ہیں جس کو آپ نے اختیار کیا۔ ان ظاہری اسباب کو آپ بیماری کے بڑھنے کا سبب سمجھتے تھے تو اس کو آپ نے اس سے احتیاط برتی، تو احتیاط برتنے کے بعد ان ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد تو بیماری ختم ہونا چاہیے تھا یا کم ہونا چاہیے تھا، مرنے والوں کا فیصد بھی کم ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ تو وجہ کیا ہے؟ ہمیں غور تو کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھا، اسی کو بیماری کے پیدا ہونے کا بھی سبب سمجھا اور اسی کو بیماری ختم ہونے کا سبب بھی سمجھا، اور اس کی وجہ سے جتنا زیادہ ان ظاہری اسباب کی طرف توجہ دی گئی، ہم نے اور کسی چیز کی طرف توجہ اور دھیان نہیں دیا۔ تو لیکن اس کے حقیقی اسباب کیا ہیں؟ ہم نے ان حقیقی اسباب کی طرف غور و فکر نہیں کیا، حقیقی سبب جاننے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے حقیقی سبب جو اس بیماری کے پیدا ہونے کا اور پھیلنے کا ہے وہ جو کا تو باقی ہے۔
اس کا حقیقی سبب حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس کا حقیقی سبب یہ ہے کہ جب کھلم کھلا فحش اور بے حیائی پھیلنے لگے گی تو پھر اللہ رب العزت طاعون میں اور ایسی بیماریوں میں ڈال دیں گے کہ جس کا علاج بھی نہ ہو سکے اور پچھلوں میں وہ بیماریاں بھی نہ پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ تو حقیقی سبب ہے اس بیماری کے پیدا ہونے۔ جب ہم کو حدیث پاک کے ذریعے سے حقیقی سبب کا علم ہو گیا تو اب ہم کو حقیقی سبب سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ ظاہری اسباب سے۔ ظاہری اسباب میں کچھ نہیں رکھا ہے، ظاہری اسباب تو دنیا کے ظاہری اسباب ہیں، دیکھنے میں آ رہے ہیں، دکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن ان سے نہیں مرض پیدا ہو رہا ہے۔ مرض حقیقی طور پر اس سے پیدا ہو رہا ہے جس کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ ہے کلم کلا بے حیائی۔ کہ جب یہ حقیقی سبب ہے وبائی مرض کے پیدا ہونے کا اور طاعون کے پیدا ہونے کا، تو کیوں نہ ہم اس حقیقی سبب کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حقیقی سبب کی طرف کیوں نہیں ہم توجہ دیتے؟ تو آئیے ہم اس کی طرف توجہ دیں، اور ہم اس کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان کو تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طاعون کے اور وبائی بیماری کے پھیلنے کا جس کو حقیقی سبب قرار دیا ہے، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو عزم کریں اور ہم تو ارادہ کریں۔ ایک بے ایمان کو تو اس پر ایمان نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اسے یقین نہیں ہے، لیکن ایمان والے کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین بھی ہے اور اس کا ایمان بھی ہے، اور وہ مانتا ہے کہ حضور نے جو بات کہی وہی صحیح ہے۔ تو دوسرے لوگ اس کو پھیلائیں نہ پھیلائیں، دوسرے لوگ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں نہ کریں، اور دوسرے لوگ اس حقیقی سبب کی طرف توجہ دیں یا نہ دیں، مگر آئیے ہم اور آپ تو کریں۔ ہم آج نیت کرتے ہیں کہ ہم اس حقیقی سبب کی طرف توجہ دیں گے، اور بے حیائی کی ہم جو ہے کام چھوڑیں گے، اور بے حیائی کے مناظر چھوڑیں گے، بے حیائی کے باتیں چھوڑیں گے، اور بے حیائی کی فلمیں دیکھنا، اور بے حیائی کی کلپس دیکھنا، اور بے حیائی کے ویڈیوز دیکھنا، اور بے حیائی کے پکچرز دیکھنا، اور بے حیائی کی فوٹوز دیکھنا، اور بے حیائی کے کام کرنا یا بے حیائی کے ارادے کرنا، دل میں ہو دماغ میں ہو اس کو سوچنا یا دیکھنا یا سننا، محسوس کرنا، اس کے ارادوں کی طرف جانا، ان سب سے آج ہم توبہ کرتے ہیں، ان سب کو ہم چھوڑنے کا عزم پکا کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے گھروں سے اس کو پہلے ختم کریں گے، کہ جتنی بے حیائیاں ہیں ہم نکالیں گے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، کلم کلا فحش ہے، اور ایسے کام، ایسی باتیں اور ایسے مناظر، ایسی فلمیں اور ایسی ویڈیوز کا ان سب پر ہم پابندی لگا کے ان بے حیائی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ اگر ہم نے آج طے کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے اپنے گھروں سے ان چیزوں کو ختم کرنے کا ارادہ کرنے، اور اس کے لیے اس سے توبہ کرنے اور اس سے استغفار کرنے کا اگر ہم نے آج تہیہ کر لیا اور ارادہ کر لیا اور ہم نے یہ کام شروع کر دیا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کم سے کم ہمارے گھروں سے یہ وبائیں ختم ہو جائیں گی، ہماری آبادیوں سے نکل جائیں گی، اور ہمارے مسلم معاشرے سے نکل جائیں گی، اور ہماری امت مسلمہ سے یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے۔ لیکن اب ایک بات یہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ جب یہ بے حیائی کی وجہ سے طاعون وغیرہ پھیل رہی ہے، تو پھر جو اچھے لوگ اس میں انتقال ہو رہے ہیں تو اس کا کیا سبب ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس سلسلے میں حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب دنیا میں وبا پھیلتی ہے تو وہ عام ہوتی ہے، اس میں اچھے لوگ اور برے لوگ سب اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ دنیا میں معاملہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ثم تبعثون علی نیاتہم، مگر قیامت میں جب اٹھیں گے تو ہر آدمی اپنے اعمال اور اپنے ایمان اور اپنی نیتوں کے سطح سے الگ اس کا حشر ہوگا۔ جو ایمان والے ہیں اور نیک لوگ ہیں ان کا حشر علیحدہ ہوگا، اور جو برے لوگ ہیں کہ جن کی سزا ہونی ہے اور جن کے سبب سے یہ ساری حالات بگڑے ہیں اور جن کے بے حیائی کی وجہ سے فساد اور بگاڑ اور وبائیں آئی ہیں اور دنیا میں حالات خراب ہوئے ہیں، ان کا ایسے برے لوگوں کا حشر علیحدہ ہوگا۔ تو لیکن دنیا میں جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سب کے ساتھ عمومیت کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ تو اس کو دیکھ کر لوگ یہ خیال نہ کریں
کہ جو بے حیائی کے کام کر رہے ہیں وہی صرف مبتلا ہوں گے، اور جو اچھے لوگ ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ اس میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جب عذاب اترتا ہے اور اللہ کی پکڑ ہوتی ہے اور سزا اترتی ہے تو وبائیں عام ہوتی ہیں اور وہ سب کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں، لیکن قیامت میں معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حشر کے میدان میں معاملہ الگ الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے متعلق کیا بات فرمائی۔ آپ غور کیجئے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تعاون جو ہے، یہ تعاون در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ سزا تھی جو پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل پر اللہ نے بھیجی تھی پہلے، کہ بنی اسرائیل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا بھیجی تھی اور اس کو ایک عذاب کے طور پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا دیا۔ چنانچہ ایک روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، 3215 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور پوچھا تعاون کے متعلق کہ یہ تعاون کیا چیز ہے، تو آپ علیہ السلام نے مجھے خبر دی، فاخبرنی، کہ آپ نے مجھے خبر دی اس بات کی کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے تھے بھیجا کرتے تھے۔ یہ اس روایت میں اتنے ہی الفاظ ہیں، لیکن حدیث کی دوسری احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت پر، بنی اسرائیل کی ایک طائفہ پر، ایک ٹکڑے پر، بنی اسرائیل کی ایک قوم پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھیجا تھا اور بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ وہاں صراحت اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کی یا پچھلی قوموں میں سے کسی قوم پر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کی شکل میں بھیجا کرتے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومنوں کے لیے اس کو اللہ نے رحمت بنا دیا، مومنوں کے لیے رحمت بنا دی۔ یعنی پچھلی امتوں میں تو عذاب کے طور پر اس کو اتارا جاتا تھا، لیکن اس امت پر کیوں اتارا جا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اس امت پر بھی دو قسم کے شکلوں کے ساتھ، دو قسم سے اللہ پاک اتاریں گے۔ ایک نافرمانوں پر سزا اور عذاب کے طور پر اتاریں گے، اور فرما برداروں اور مومنوں پر بطور رحمت کے نازل کریں گے۔ تو وبا عام ہو گئی، فرما برداروں پر بھی، نافرمانوں پر بھی، لیکن نافرمانوں کے لیے ہو گئی عذاب اور سزا، اب فرما برداروں کے لیے ہو جائے گی رحمت۔ فرما برداروں کے لیے رحمت کیسے ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وبا کی صورت میں جہاں یہ وبا پھیل جائے، جس بستی میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں یہ وبا پھیل جائے، تو اس جگہ پر، اس بستی میں اگر وہ رکا رہے صبر کرتے ہوئے کہ صاحب یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کو صبر کرنا ہے، یہاں پہ رکے رہنا ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے۔ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا، کہ صبر کرتے ہوئے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس کو برداشت کرنا ہے، کہ اگر یہ وبا کی وجہ سے تکلیف آئے گی تو تکلیف کو جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے، یہاں سے بھاگنا نہیں ہے، یہاں سے فرار اختیار نہیں کرنا ہے، اور یہاں سے جانا نہیں ہے۔ دوسری حدیثوں میں اس کی صراحت ہے، میں آئندہ انشاءاللہ وہ حدیثیں پیش کروں گا۔ تو صبر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر یہاں وبا پھیل جائے اور اس وبا کی وجہ سے کچھ تکلیف آئے، کچھ پریشانی آئے اور بیماری آ جائے، تو اس کو جھیلنا ہے اور صبر کرنا ہے اور برداشت کرنا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ صبر کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہاں اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ بھی ایک صبر ہوتا ہے کہ وہاں اپنے آپ کو روکے رکھے، وہاں سے بھاگے نہیں، وہاں سے فرار اختیار نہ کرے۔ اور اس طرح رکے رہنے کا چونکہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اس لیے ظاہر ہے کہ جب کوئی حکم پر عمل کرے گا تو اس پر اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ تو لہذا اس کو اس کا یقین بھی رکھنا ہے کہ مجھے اس رکے رہنے پر اور صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا،
اور مجھے اس پر ثواب ملے گا. اور اس طرح صابراً محتسباً کے الفاظ بخاری شریف میں موجود ہیں. محتسباً کا یہی مطلب ہے کہ اس رکے رہنے کو اللہ کا حکم سمجھ کے اس پر اجر و ثواب کا یقین کرے، اجر و ثواب کی امید لگائے، تو اللہ تعالی شانہ اس کو. اچھا، دوسری بات، اس کا اس کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز، کوئی مصیبت مجھے نہیں لگے گی. یعنی یقین اللہ کی ذات پہ رکھے، ظاہری اسباب اور حالات کو نہ دیکھے کہ یہاں وبا پھیل گئی ہے تو مجھے بھی لگ جائے گی، ہمارے گھروں میں بھی آ جائے گی. اس کا خوف اور ڈر محسوس نہ کرے، بلکہ اطمینان سے رہے اور یہ یقین کرے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو ہی آئے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں آئے گی. یہ یقین بھی رکھے. اگر اس طرح یقین کرتے ہوئے وہاں پر رکا رہا اور اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ سے یقین رکھا اور امید لگائی رکھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کان لہ مثل اجر شہید، اس کو شہید کا اجر اللہ دیں گے، شہید کا اجر دیں گے. علماء نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ شہادت کا یہ جو اجر ہے صرف مرنے پر ہی نہیں ہے کہ اگر اس وبائی مرض میں مر جائے تو صرف اس مرنے پر شہادت کا اجر نہیں ہے، وہ تو مرنے والے کو تو ملے گا ہی ملے گا شہادت کا اجر، شہادت کا درجہ اللہ پاک اس مرنے والے کو ضرور دیں گے. لیکن اگر موت نہیں آئی، زندہ بچا رہا، محفوظ رہا، تب بھی اللہ شہادت کا اجر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کیا اور صبر کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ وہاں رکا رہا، تو اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کی بدولت اللہ اسے شہید کا اجر دے رہے ہیں. حالانکہ وہ مرا نہیں، زندہ ہے، لیکن شہادت کا اجر پا رہا ہے. یہ حدیث پاک جس سلسلے جو ہم کو اس سلسلے میں رہبری دے رہی ہے. تو سامعین کرام، میں بات کو اپنی طول دیے بغیر آئندہ کے لیے اس کی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو آئندہ پیش کرنے کے وعدے پر میں آج بات کو اپنی ختم کر رہا ہوں. تو آئیے ہم عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ جب یہ بات ہے حدیث میں کہ اس کے طاعون کے اسباب بے حیائی اس کا اصل سبب ہے، تو ہم بے حیائی کو ختم کرنے کا عزم کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ہم بے حیائی کی چیزیں جتنی بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو پیدا ہو رہی ہیں، خود ہمارے اندر ہو رہی ہوں یا دوسروں کے اندر ہوں اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوں. اس لیے کہ جب ہم موبائل پر ویڈیوز چلاتے ہیں اور اس میں بے حیائی کے منظر ہوتے ہیں تو اس کا دیکھنا بھی تو ناجائز ہے. بے حیائی کو فروغ دینا ہے، اور یہ بے حیائی کو پھیلانے والے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شانہ نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں اور بے حیائی پھیلانے کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا. قرآن میں اللہ نے وعید بیان کی ہے کہ جو مسلمانوں میں کہ ان الذین یریدون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں، بے حیائی کے مناظر عام کرتے ہیں، بے حیائی کی فلمیں یا بے حیائی کے ویڈیوز پھیلا کر مسلمانوں میں بے حیائی کو عام کرنے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ سخت عذاب دوں گا میں ان کو. تو اب بتائیے کہ بے حیائی میں صرف مبتلا ہونے سے ہی عذاب آتا ہو طاعون کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی بے حیائی کو ہم مسلمانوں میں عام کریں گے. جیسے سوشل میڈیا پر بے اختیاری طور پر ہم ویڈیوز پھیلا دیتے ہیں، اس میں بے حیائی ہوتی ہے، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس بے حیائی کو دوسرے بھی دیکھیں گے اور دوسرے بھی اس کو پھیلائیں گے، دوسروں میں یہ چیز وجود میں آ جائے گی، ہم اس کا لحاظ بھی نہیں کرتے، غیر ارادی طور پر ہم فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس پر بھی عذاب کی دھمکی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو آئیے ہم اس سے روکنے کا ارادہ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں، ہم اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.